قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تو اب انہیں چھوڑ دیا جائے گا، بس ختم، اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا ہی نہیں جائے گا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد صرف ایمان پر ہی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ کس طرح؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں کسی نہ کسی ایک چیز سے ضرور آزمائیں گے، یا خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جانوں اور مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور یہ پھلوں کی کمی سے مراد، علماء تفسیر نے لکھا اس سے مراد اولاد کا انتقال کر جانا بھی ہے، وہ بھی پھل ہوتی ہے۔ تمہیں آزمائیں گے، اور اگر تم پورے اترے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب فرماتا ہے محبوب پھر صبر کرنے والوں کو میری رحمت کی خوشخبری سنا دے، پھر انہیں خوشخبری دے دے میرے کرم کی۔ میرے عزیز، زندگی میں آزمایا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، کافر اتنا ستا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہم سخت آزمائش میں، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گھڑے کے اندر رکھ کے، ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے، پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے، ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یاری تیری سونے پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اپنی زندگی میں تیار رہیں، ذہنی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہیں، مزاج بنائیں۔ جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہو۔ ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر، ہر بندے کو سکھ چاہیے، ہر بندے کو، بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں، اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے۔ لوگ نماز اس لیے شروع کرتے، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے، جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں۔ یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے۔ فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہیں۔
लोग क्या समझेंगे इमाम हसन की आजमाइश को, लोग कैसे समझेंगे सैयदना इमाम हुसैन की आजमाइश को। फरमाया जो इनके ज्यादा करीब होता है उसे ज्यादा आजमाइश आती है। तो हुजूर के सबसे करीब तो इमाम हसन है ना, इमाम हुसैन है ना। तू क्या समझता है कुर्बत बस निस्बत के इजहार का नाम है और बड़े लुत्फ के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात बड़ी मजे की है। फरमाया फिर अल्लाह के बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फक्र में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फक्र उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज है ना वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। हमारा ये मिजाज होता है कि मीठा मीठा खा जाओ और जरा कड़वा आ जाए तो सवेरे भी रो शाम भी रो, हाल ही कोई नहीं, गरीबी बड़ी, परेशानी बड़ी, हजरत साहब घर से बीमारी जाती नहीं। और जनाब क्या बताएं, बाज लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात सुन के लगता है जिंदगी में कभी सोए ही नहीं, इतने बड़े बड़े दुख सुनाते हैं। ओ खुदा की रहमत का भी तो जिक्र करना, खुदा ने जो तेरे ऊपर इनामात किए उनका भी तो जिक्र करना, उनका तज़किरा ही नहीं कर रहा मेरा भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है। इन लफ्जों पर हुजूर फरमाने लगे वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है। सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने, उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है, दुख 100 दफा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर राजी रहन प्यारे। ये शर्त ये है कि तू राजी रह, तू राजी रह, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। और हजरत सुल्तान साहब कहने लगे असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया असी मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। हमने तो पहले से ही नतीजा निकाल लिया। तू सुकून ढूंढने निकला है, तू चाहता है जिंदगी में आराम मिल जाए। कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह का अपने महबूब के साथ। लेकिन देख लो ना, पैदाइश से पहले ही हुजूर के वालिद चले गए। 4 साल या 6 साल की उम्र में वालदा गई। 8 साल की उम्र थी, महबूब के दादा का जनाजा उठा तो महबूब पीछे पीछे जनाजे के जा रहे थे। फिर वक्त आया जब तबलीग दीन का, तो दुनिया का कौन सा दुख और कौन सी तकलीफ और कौन सी अजियत है जो हुजूर को नहीं दी गई। लेकिन करीम हर वक्त कहते हैं अफला अकून अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हर मकाम पर कभी बदर कभी ओहद, और हर तरह की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ, कभी बेटियों का दुख, कभी सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में मुनाफिकों की नाजीबा गुफ्तगू, सारे दुख महबूब की हयात पाक में रहे। करीम ने उन दुखों को बर्दाश्त किया। फिर आप देख लें दौर हजरत सिद्दीक अकबर का आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। लेकिन कोई जिंदगी इस तरह की तो नहीं कि बड़े 2.25 साल बड़े आराम से हुकूमत की हो। मुनकरीने ज़कात से लड़ना पड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, आजमाइश थी, लोग मुनकर हो गए ज़कात के। हजरत सिद्दीक अकबर लड़े, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर तैयार किए, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। सुबह दिन रातें जनाब अबू बकर ने मुशक्कत करके खिलाफत इस्लामिया को मजबूत किया। दौर हजरत उमर का आया, सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा में अंदर से दरवाजे बंद करके सख्त गर्मी में सोती है। और जनाब उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने फारूक आजम को 60 साल की उम्र में देखा कि माले गनीमत के 2 ऊंट दौड़ गए तो उमर भागे जा रहे हैं, उन ऊँटों को लेके आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ जनाब आप आराम करते, सारी दुनिया सो रही है। फरमाया सोया करता था कभी खलीफा बनने से पहले। उमर किसी गुलाम को कह देते, चूंकि प्यार था ना, याराना था ना,
حضرت عثمان بڑی محبت سے کہتے ہیں امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا. تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے. کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری لے او سجنا اساں توڑ نبھائی اساں جان بھی دتی تیرا تیرے. یہ بڑی ڈیوٹی ہے, یہ بڑی ذمہ داری ہے. میں کیسے غلام کو بھیج دیتا؟ مسلمانوں کا مال ہے, جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا؟ یہ آزمائش ہے, یہ دکھ ہے. 22-24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عثمان غنی, ان کا دور آ گیا. یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی, اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا, اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا. بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی, بڑی. اور جناب عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے. جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں, 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا. اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا, گھر میں قید ہیں. لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں. کہنے لگے کیسے دے دوں؟ حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہ جائے, بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا, یہ ذمہ داری ہے. کہا پھر عثمان خلافت؟ فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا, لوگ اتارنا چاہیں گے, دیکھنا اتارنا نہ. وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے, جناب عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے, ہر غزوے میں, ہر میدان میں, ہر جہاد میں, ہر جگہ آگے آگے. ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کو